الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا وهادينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت معلما أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام محترم معزز سامعین، گزشتہ ماہ ربیع الاول سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ درمیان میں کچھ اور عنوانات کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ اسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ مدنی دور اور اس کے ابتدائی حالات۔ جیسا کہ اس سے پہلے کہ جمعہ کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو تشریف لائے، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبانی کا شرف بخشا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت تھی کہ تاجدار بطحہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرنے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو بہت ہی اہم کام انجام دیے، ابتدائی دور کی جو ضروریات تھی، ان کاموں میں ایک کام تو یہ تھا کہ مدینہ میں دو بڑے بڑے مشہور قبیلے تھے، بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر۔ ان دونوں کے درمیان میں دشمنی چلا کرتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں تھی، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ان دونوں کے درمیان میں دوستی پیدا کی اور ان دونوں کے اختلافات کو ختم کیا، اس لیے کہ کسی صالح اور اچھے معاشرے کا، اچھی سوسائٹی کا بن جانا یہ اسی وقت میں ممکن ہوتا ہے جب آپس میں اختلافات نہ پائے جائیں۔ اگر کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں آپس میں اگر اختلافات ہوں اور ایک دوسرے کے درمیان دوریاں ہوں تو پھر وہ معاشرہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتا جس طریقے سے اس کو کامیاب ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا ہے، اس کے اندر کچھ خرابیاں لانا ہے، تو اس کے بہت سے طریقے اور بہت سے وجوہات ہیں
ان میں سے ایک طریقہ اور ان میں سے ایک وجہ آپسی اختلافات کا پیدا کر دینا ہے۔ اگر سوسائٹیز میں، معاشرے میں، قوموں میں اگر درمیان میں اتحاد نہ ہو تو پھر وہ سوسائٹی برائے نام سوسائٹی رہ جاتی ہے، وہ قوم برائے نام قوم رہ جاتی ہے۔ اور اس چیز کو ہمیں بھی سمجھنا ہے۔ دوسرے لوگوں نے تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے اس چیز کو کہ آپسی اختلافات کا کیا اثر ہمارے معاشرے پر پڑے گا، ہماری سوسائٹی پر پڑے گا، ہماری جماعت پر پڑے گا، ہماری قوم پر پڑے گا۔ یہ چیز دوسرے لوگوں نے سمجھی ہے، اسی واسطے ان کے درمیان کے تمام اختلافات کو مٹا کر ایک جٹ ہو گئے ہیں، اور مسلمان ایک ہو کر بھی بکھرا پڑا ہے، مسلکوں کے اندر بکھرا پڑا ہے، جماعتوں کے اندر بکھرا پڑا ہے، تنظیموں کے اندر بکھرا پڑا ہے، خاندانی رشتوں کے اندر بکھرا پڑا ہے، محلوں اور جگہوں کے اعتبار سے بکھرا پڑا ہے۔ لیکن دوسری قوموں کو اس بات کا علم ہے کہ اگر کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں اگر اختلافات آ جاتے ہیں پھر وہ سوسائٹی آگے نہیں بڑھا کرتی۔ اس واسطے اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آپسی اختلافات اپنی جگہ ہوں گے، مسلکی اختلافات اپنی جگہ ہوں گے، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں بن جانا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو جانا ہے۔ جس دن یہ چیزیں ہمارے درمیان سے ختم ہوں گی، ہماری صفوں میں اتحاد آئے گا، اس دن سے سمجھ لو باطل ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہمارے درمیان اختلافات اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ باطل کو ہمیں ہرانے کے واسطے، ہمیں شکست دینے کے واسطے کسی اور چیز کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور ہتھیار لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور قانون لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور NRC لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر اسی طریقے سے اگر اختلاف میں رکھا گیا، آگے چل کر یہ خود نابود ہو جائیں گے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ ایک معاشرے کو بگاڑنے کے واسطے بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپسی اختلافات کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے مسلک کو چھوڑیں، آپ اپنی جماعت کو چھوڑیں، آپ اپنی جماعت کے ساتھ لگے رہیں، آپ اپنے مسلک کے ساتھ لگے رہیں، لیکن کسی اور کو صرف اس مسلک کی بنیاد پر، اس جماعت کی بنیاد پر، اس تنظیم کی بنیاد پر کسی سے اختلاف اس حد تک رکھنا کہ اس کے ہر کام کو ہم برداشت نہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ملاقات کو برداشت نہ کر سکیں، اس کے ساتھ ملنا ہمیں دشوار ہو جائے، یہ کام نہیں کرنے کا ہے۔ ہم کہیں گے کہ بھئی میرا مسلک میرے ساتھ، میری جماعت میرے ساتھ، میری تنظیم میرے ساتھ، لیکن آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ میری دوستی برابر رہے گی۔ میں اپنے مسلک پر عمل کروں گا، میں اپنی جماعت پر عمل کروں گا، میں اپنے عقیدے پر عمل کروں گا، میں اپنے مسئلے پر عمل کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ میری دوستی ویسی رہے گی۔ میں ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آپسی بھائی چارگی کو ختم نہیں کروں گا، میں ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آپسی تعلقات کو نہیں بگاڑوں گا۔ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ باطل کو شکست دینے کے واسطے ہمیں کسی اور طاقتوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ درمیان میں اتحاد اور اتفاق کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہمارے صفوں کے اندر اتحاد پیدا ہو گیا، ہماری صفوں کے اندر جس دن محبتیں پیدا ہو گئیں، آپسی بھائی چارگی پیدا ہو گئی، سمجھ لو کہ اسی دن دشمن ناکام ہو گیا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہنچنے کے بعد میں سب سے پہلے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان میں جو نفرتیں تھیں، جو عداوتیں تھیں، جو دشمنیاں تھیں، جو اختلافات تھے، ان کو ختم کیا اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر بتایا کہ یہ معاشرے کی جو ہے نا آگے بڑھنے کے واسطے، معاشرے کے کامیاب ہونے کے واسطے بہت اہم ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پہنچنے کے بعد میں جو کیا، مسجد کی تعمیر وغیرہ کے بعد میں سیاسی طور پر یا پھر اس مدینے کی حفاظت کے واسطے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ دونوں قبیلوں کے درمیان میں اتحاد کو پیدا کیا۔ پھر دوسرا کام، مکے سے صحابہ اکرام آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
مدینے میں ان کے پاس کوئی گھر موجود نہیں تھا، ان کے واسطے کوئی کاروبار موجود نہیں تھا، ان کے پاس کوئی رہنے سہنے کا اور کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا، نہ مکان تھا، نہ جگہ تھی، نہ کوئی اور چیز تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان میں بھائی چارگی کو قائم کیا۔ کیسے قائم کیا کہ آپ ہیں تو فلاں مدینے کے رہنے والے صحابہ کو مدنی کہا جاتا ہے، اور مکے سے آنے والے صحابہ کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ آپ مکی اور مدنی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مکے سے آنے والے مسلمان تھے، مدینے کے رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ میں ایسی بھائی چارگی کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی فلاں مکی فلاں مدنی کا بھائی ہے، اس کی پوری ذمہ داری مدینے کے فلاں صحابی کے اوپر ہے، فلاں مکی کی ذمہ داری فلاں مدنی کے اوپر ہے، فلاں مہاجر کی ذمہ داری فلاں انصار کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کو قائم کیا، اور پھر صحابہ اکرام نے اس بھائی چارگی کو ایسے ادا کر کے بتلایا کہ پوری دنیا تک ویسی مثال آپ کو نہیں مل سکتی، قیامت تک آپ کو ویسی مثال نہیں مل سکتی۔ آج ہماری دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ بھائی بھائی کے جو ہے نا خلاف پڑا ہوا ہے، بھائی بھائی کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا، بھائی بھائی کے ساتھ اپنے حصوں کو تقسیم کرنا نہیں پسند کرتا۔ کون سے حصے جو کہ فرض ہیں، وراثت میں ملے ہوئے حصوں کو آج کا بھائی تقسیم کرنا پسند نہیں کرتا۔ صحابہ اکرام نے ایسی مثالیں دی کہ رہتی دنیا تک کے واسطے نمونہ بن گئی۔ آج کے دور کا یہ انسان، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں رہنے والے تمام انسانیت کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بھائی کے حق کو ادا کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ہر کام کرے گا، اچھے سے اچھا کام کرے گا، لاکھوں روپیے دوسروں کے پاس جو ہے نا ادا کرے گا، لاکھوں روپیے کی مسجد بنائے گا، لاکھوں روپیے کا مدرسہ بنائے گا، لاکھوں روپیے کسی غریب کے ہاتھ پر جو ہے نا تقسیم کرے گا، لیکن اس کا اپنا خاص بھائی جو غربت اور لاچاری کی وجہ سے مشکلات میں گھرا پڑا ہوا ہے، اس کا اس کو خیال نہیں آتا۔ یہ دے گا دوسروں کو، غریبوں کو دے گا، مسکینوں کو دے گا، بے سہاراؤں کو دے گا، لیکن جو اس کا خاص بھائی ہے، جو اس کی خاص بہن ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ اب اٹھا کر دیکھیں، مثالیں آپ کو ملیں گی۔ بڑا بھائی لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، چھوٹا بھائی دانے دانے کا محتاج ہے، اسے اپنے بھائی کا خیال نہیں آتا۔ بڑا بھائی بڑے بڑے کام کر رہا ہے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ یتیموں کے واسطے گھر بنا رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، لیکن اس کا چھوٹا بھائی جو روزی روٹی کمانے کے واسطے جس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کی تھوڑی سی مدد کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ حالات آپ کو ملیں گے، بازاروں میں آپ نکلے آپ کو پتہ چلے گا اور معلوم بھی ہوگا آپ کو۔ یہ حالات ہیں آج کی دنیا کے، اور ایسی دنیا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اور صحابہ نے عملی طور پر بتلایا کہ ہم ہمارے نبی کی بات کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں آدمی فلاں صحابی کا بھائی ہے، اس کی ذمہ داری فلاں مدینے والا صحابی کرے گا۔ اب وہ صحابی اپنے گھر کو لے گئے، دوسرے صحابی کو اپنے گھر کو لے جانے کے بعد میں یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رنگ کیسا، اس کی نسل کیسی، یہ کس خاندان سے تعلق رکھنے والا، اس کی سوسائٹی میں اس کی حیثیت کیا، یہ غریب ہے یا امیر ہے، نہیں، سیدھا اپنے گھر کو لے کر گئے۔ جانے کے بعد میں گھر کے اندر جانے کے بعد ایک کمرے کا گھر، اس کی ایک کمرے کے گھر کے درمیان میں ایک پردہ لگایا اور لگا کر کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، لہذا میری ہر چیز میں آپ کا برابر کا حصہ ہے، میرے پاس یہ ایک گھر ہے، آدھا حصہ میرا، آدھا حصہ آپ کا۔ ہے کوئی ایسی مثال پیش کرنے والا آج دنیا میں؟ ہے کوئی اپنے نبی کی اس طریقے سے بات ماننے والا؟ ہے کوئی اپنے اس بھائی سے جس کا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے؟ یہاں تو خونی رشتوں کو ادا کرنے کے واسطے بھی مسلمان یا پھر انسان تیار نہیں ہے، اور وہاں پر صحابہ اکرام نے مثالیں دی۔ یہ نہیں پوچھا کہ تم مدینے میں مکے میں کیسے رہتے تھے، تمہارا اسٹیٹس کیا تھا، تمہارا گھر کیسا تھا، تم بڑے گھر میں رہتے تھے، چھوٹے گھر میں رہتے تھے، میں مالدار آدمی ہوں، میرا گھرانہ اچھا ہے، میں تم کو لے جا کر باہر کے کسی جھوپڑ پٹی میں نہیں رکھوں گا، بلکہ جو میں کھاتا ہوں وہ تمہیں کھلاؤں گا، جیسے میں رہتا ہوں ویسے تمہیں رکھوں گا۔ کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی خاندان کا لحاظ نہیں،
بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھائی بنا دیا اور تمہارا بھائی بنا دیا، جس چیز میں میرا حق ہے اسی چیز میں تمہارا بھی حق ہے۔ اور بعض صحابہ نے تو اتنی عجیب و غریب مثال دی، کہا کہ دیکھو بھائی، گھر کا تو آدھا حصہ میں نے تم کو دے دیا۔ کسی صحابی کے پاس 2 گھر تھے تو ایک گھر خود لے لیا، ایک گھر دوسرے مکے سے آنے والے مہاجر صحابی کو دیا۔ کسی کے پاس صرف ایک گھر تھا تو ایک گھر کے 2 حصے کرے، درمیان میں پارٹیشن کر دیا، ایک حصہ میرا ایک حصہ تمہارا۔ بعض صحابہ نے تو کہا کہ اے میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، اب تم مکے سے ہجرت کر کے آئے ہو، شادی نہیں ہوئی تمہاری، بیوی تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں دونوں کو سامنے بلاتا ہوں، تم دونوں کو دیکھ لینا۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، فرمایا کہ تم دیکھ لینا، دونوں میں سے جو تم کو پسند آئے میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ نبی کے ایک حکم پر جو صحابہ اپنے مال کو قربان کر دیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو قربان کر دیتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کریں گے یہ کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا کام کیا، صحابہ اکرام کے درمیان میں اس بھائی چارگی کو قائم کیا، لیکن اس بھائی چارگی کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ صحابہ نے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، کہ اسٹیٹس نہیں دیکھا، خاندان نہیں دیکھا۔ ہوتا نہیں بھی ہمارے گھر کو کوئی مہمان آ جائے تو جیسا مہمان ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اہتمام ویسا ہوتا ہے، جس اعتبار کا مہمان ہوگا اس اعتبار کا آپ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑا مالدار آدمی، عزت دار آدمی، عہدے والا آدمی آئے تو اس کے واسطے قسم قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ پھر اور کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو 15 دن میں 20 دن میں آتا ہے تو اس کے واسطے ایک الگ قسم کا کھانا بنایا جاتا ہے۔ ہر ایک کا اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے انتظام کیا جاتا ہے، لیکن صحابہ نے جب اپنے مالوں کو تقسیم کیا تو سامنے والے کا اسٹیٹس دیکھ کر نہیں کیا، اپنا اسٹیٹس دیکھ کر کیا۔ تم مکے میں کیسی زندگی گزارتے تھے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، یہاں پر تم میرے بھائی ہو، جیسا میں رہوں گا ویسا میں اپنے بھائی کو رکھوں گا۔ اور یہی چیز اسلام کی بہت اہم تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے واسطے وہی چیز پسند کرے جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے۔ اور اسلام کی یہی تعلیمات ہیں جس نے باطل کے ایوانوں میں، باطل کی عمارتوں میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اور آج تک بھی جو اسلام کی مخالفت ہوتی ہے وہ ہماری نمازوں کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے والے کو کیا تکلیف؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو سامنے والے کو کیا تکلیف؟ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو سامنے والے کو کیا تکلیف؟ تکلیفیں ہماری صرف نمازوں سے نہیں ہیں، باطل کو تکلیفیں صرف ہمارے روزوں سے، زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ باطل کو تکلیف جو ہے وہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ان تعلیمات سے ہے، جن تعلیمات نے ایک امیر آدمی کو غریب آدمی کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ہے کوئی ایسی مثال؟ اپنے ملک میں ہم دیکھیں، ایک مالدار آدمی کی عبادت گاہ الگ ہے، غریب کی عبادت گاہ الگ ہے۔ وہ لوگ پریشان ہیں کہ بھائی یہ کیسا مذہب ہے جو ایک بادشاہ کو ایک فقیر کے بازو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو برداشت نہیں ہے یہ چیز، ان کی عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتا ایک دلت اور ایک نچلی ذات کے طبقے والا۔ ہمیں سے بتلائیں، ہمیں کس کو اپنی ذات معلوم ہے؟ کون نچلا کون اونچا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایک ذات ہے اور وہ ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی۔ ہماری ایک ذات ہے جو اپنے نبی کو آخری نبی ماننے والی، ہماری ایک ذات ہے جو ہمارے اللہ کو ماننے والی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذات نہیں۔ وہ سامنے والا چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا ہو، راستے کا کوڑا اور کرکٹ کچرا اٹھانے والا ہو، وہ آدمی اور اس وقت کا بہت بڑا مالدار، بہت بڑا بادشاہ بھی اگر ہو تو اس دونوں کو لا کر درمیان میں ایک جگہ کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے جو غیروں کو برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بادشاہ شہزادہ اسلام قبول کر کے آیا، طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے
بڑا جھبا اس نے جو پہن رکھا تھا یا پھر احرام کا کپڑا تھا وہ نیچے لٹک رہا تھا۔ چلتے چلتے طواف کرتے کرتے پیچھے سے ایک بدوی، ایک دیہاتی آدمی، ایک غلام آدمی جس کی معاشرے میں اور سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں تھی، جو کسی کا غلام تھا، نوکر تھا، اس کا پیر جو ہے نا اس کے کپڑے پر پڑ گیا۔ شہزادے کو غصہ آیا کہ شہزادے کے پیر کو، شہزادے کے کپڑے پر تو نے پیر لگا دیا۔ فوراً اس نے پلٹ کر ایک تماچا رسید کر دیا۔ آج کا معاشرہ کہتا ہے کہ اپنے حکومت کے خلاف میں نہ کہو۔ آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی حکومت کے خلاف میں آواز اٹھاتا ہے، اس کی غلطیوں کو بتلاتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری غلطیاں ہیں، تو اس پر ظلم اور ستم کر کے خاموش بٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام نے تعلیم دی کہ تم اپنی حیثیتوں کو نہ دیکھو، جہاں غلط کام ہوتا ہوا دیکھو فوراً آواز اٹھاؤ۔ اگر سامنے والا بادشاہ ہوگا اور اسلام کو ماننے والا ہوگا، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ اپنی طاقتوں کی بنیاد پر سامنے والوں کو جھکایا جائے۔ اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ اگر غلطی کرنے والا بادشاہ بھی ہوگا، اس کو اس کی غلطی کی سزا دی جائے گی۔ اس غلام کو مارا اس شہزادے نے، وہ فوراً پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں، کہا کہ بادشاہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فلاں ملک کا شہزادہ اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر نے بلایا اس شہزادے کو۔ شہزادہ سمجھا کہ میں بڑا شہزادہ ہوں، میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، شاید کوئی عزت اور اکرام کرنا ہو، شاید اچھے اچھے کھانے کھلانے ہوں۔ وہ آگے آیا، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے وہ غلام بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا تو نے اس غلام کو مارا ہے؟ شہزادہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا، ایک غلام کے مارنے پر مجھے بلا کر سوال کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں تو 100 لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، صرف حکومتوں کے خلاف میں بولنے کی وجہ سے کئی سالوں تک جیل میں بھر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ بھی ایک اسلامی معاشرہ تھا کہ ایک غریب، ایک بدوی، ایک کام کرنے والا غلام وقت کے بادشاہ کی شکایت لے کر آتا ہے تو اس کی شکایت سنی جاتی تھی، اس کو فیصلہ دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کو بلایا گیا اور شہزادے کو بلایا گیا۔ شہزادہ اپنے شہزادے ہونے کے رعب میں کہنے لگا کہ ہاں میں نے مارا ہے، اس نے میرے کپڑے کو کھندل دیا تھا، میں نے مارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ معافی مانگ۔ شہزادہ پریشان کہ یہ کیسی تہذیب ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں پر ایک بادشاہ کو ایک فقیر سے معافی مانگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، کہا کہ کل صبح تک کا وقت دیا جاتا ہے، اگر معافی مانگے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بڑے بازار میں جہاں پر کعبے کا طواف کرتے ہوئے تو نے اس غلام کو مارا تھا، کل یہ غلام بھی تجھ کو آ کر مارے گا، تجھ کو سزا یہ دی جائے گی کہ تو نے اس غلام کو مارا ہے، بدلے میں کل صبح میں یہ غلام تجھ کو مارے گا۔ وہ گیا، حضرت عمر کے جو مشیر تھے ان لوگوں نے عرض کیا حضرت عمر سے، اے امیر المومنین، وقت کا شہزادہ ہے، اگر آپ نے اس کو سزا دی اور اس کو معافی منگوائی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرا کرتے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ دوسرے دن صبح ہوئی، بادشاہ وقت کا شہزادہ، اس نے کہا کہ میں اسلام کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ جو اسلام مجھے غریب کے سامنے جھکائے، جو اسلام مجھے غریب کے سامنے، ایک چھوٹے آدمی کے سامنے جھکنے پر مجبور کرے، میں اس اسلام کو نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے کہا ہمیں تیرے اسلام کی ضرورت نہیں، ہم یہاں پر عدل اور انصاف قائم کرنے کے واسطے آئے ہیں، تیرے اسلام کے واسطے نہیں آئے۔ تو یہ جو سوسائٹی اور معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہاں پر ہر ایک کو لا کر ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا، یہی چیز ان لوگوں کو پسند نہیں تھی اور نہ آج پسند ہے اور نہ قیامت تک پسند ہو سکتی ہے۔ وہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، مدینے کے گھر گھر جا کر خوشخبری دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے۔ مدینے والوں کو تو ان لوگوں نے ہی بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ اپنی ہر تقریر میں کہتے تھے کہ بھئی مبارک ہو، آخری نبی آنے والے ہیں، بہت جلد آخری نبی کا ظہور ہوگا، بہت جلد آخری نبی کے اوپر وحی جو ہے نا نازل ہوگی۔ وہ خوشخبریاں دیا کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو پہنچنے کے بعد میں جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہماری عزتوں میں کمی ہو رہی ہے،
ہماری شان میں کمی ہو رہی ہے۔ جو لوگ کل تک ہمارے پاس آ کر مسئلے پوچھا کرتے تھے، جو لوگ کل تک اپنے معاملات کو لے کر ہمارے پاس آیا کرتے تھے، اب وہ لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے، تو یہیں سے ان لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ان کا دین آگے چلا تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہودیوں کے پاس ایک قانون تھا، ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے رکھا تھا کہ اگر کوئی مالدار آدمی کوئی غلطی کرتا تو اس سے کوئی فائن لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ اسلام میں زنا کی سزا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے زنا کیا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ قانون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی یہی قانون، لیکن ان لوگوں نے قانون بدل دیا۔ اگر زنا کرنے والا کوئی غریب آدمی ہوتا، کوئی بے حیثیت آدمی ہوتا معاشرے میں، تو اس کو یہ سزا دی جاتی تھی، اور اگر اس کے بدل کوئی مالدار آدمی ہوتا، عہدے والا آدمی ہوتا، تو پھر اس کو اس کے حساب سے سزا دی جاتی۔ اچھا بھائی فلاں غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، تو پھر ایک کام کرو، اتنا فائن دے دو، یا پھر چھوٹی موٹی سزا دے دی جاتی کہ اس کو مدینے کے گلیوں میں جو ہے نا اس کے منہ کو کالا کر کر پھرا دیا جائے۔ سزا بدل دی جاتی تھی، عہدوں کے اعتبار سے سزا بدل دی جاتی تھی، رتبوں کے اعتبار سے سزا بدل دی جاتی تھی، حکم بدل دیا جاتا تھا، سامنے والے کے اسٹیٹس اور سامنے والے کے مالی حالات کے اعتبار سے حکم بدل دیا جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے کے بعد میں آپ نے جو تعلیم دی، فرمایا کہ خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی اگر غلطی کرتی تو میں اس کی سزا دیتا۔ یہ جو معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسی معاشرے اور اسی سوسائٹی اور اسی اصولوں کی بنیاد پر ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو اختلاف ہوا کہ بھائی یہ کیسا دین ہے جو ہم کو نچلوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، ہمارے کو کوئی اوپر نہیں رکھتا بلکہ ہمیں سب کے درمیان میں برابر کر دیتا ہے۔ یہی چیز تھی جو ان یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دی، یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا۔ کل تک جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے، اب وہی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر گئے، اور کیا کیا کام نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے واسطے، طرح طرح کے سوالات لے کر آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا۔ خیبر سے واپس آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جنگ سے، خیبر تو بعد کی جنگ ہے، ایک جنگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، واپس آتے آتے ایک یہودیہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو میرے گھر میں دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے واسطے گئے، دسترخوان پر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ میں آپ کے ایک صحابی حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے، کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی شروع کیا، حضرت بشر جو ہیں انہوں نے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، اپنے منہ میں رکھا، نگل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا کھانے کے واسطے، گوشت کے ٹکڑے کو، جیسے ہی قریب لے گئے گوشت کے اندر سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ گوشت نے آواز دی، اے اللہ کے نبی مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے رکھا، لیکن وہ جو صحابی تھے انہوں نے ایک بوٹی کھا لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس عورت کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بتا، صحیح صحیح بتا، تو نے اس گوشت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، مسالہ لگا کر پکایا ہے۔ کہا کہ نہیں، خدا کی قسم تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں کیسا پتا چلا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گوشت نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے نہ کھایا جائے، میرے اندر زہر ملایا گیا۔ اس نے کہا کہ میں آزمانا چاہتی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ واقعتاً نبی ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو گوشت نہیں کھائیں گے، اس واسطے میں نے ملا دیا۔ الغرض دوسرے جو صحابی تھے فوراً تھوڑی دیر کے بعد ان کو جو ہے نا اس زہر کا اثر ہوا، وہیں پر شہید ہو گئے۔ یہ حالات آئے اور یہ اختلاف اور یہ چیزیں ہوئی، اور ان تمام چیزوں کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں ان کا جو معیار اونچا تھا وہ نیچا ہو گیا، نیچا نہیں ہوا بلکہ برابر ہوا۔ ان کو برابری پسند نہیں تھی۔ اسلام تو برابری کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے واسطے وہی چیز پسند کرے جو اپنے بھائی کے واسطے پسند کرتا ہے، اپنے واسطے وہی چیز پسند کرے۔ ان لوگوں کے پاس یہ نہیں تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مالدار بنیں، سامنے والا غریب رہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مال ہمارے پاس ہو، رتبے ہمارے پاس ہوں، عہدے ہمارے پاس ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کیا، اور وہی مال کی حرص جو ان یہودیوں میں تھی، وہی مال کی حرص، وہی عہدوں کی حرص جو ان یہودیوں میں تھی، یہ ان لوگوں کے اندر موجود تھی، دوسرے لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اور آج بھی ہمارے ملک کے اندر جو حالات آ رہے ہیں وہ اسی ہوس کی وجہ سے، اپنے عہدوں کی وجہ سے کہ ہم مالدار رہیں، سامنے والا غریب رہے، ہمارے پاس مال رہے، سامنے والا بے مال کا ہو جائے، کسان بے مال ہو جائے، کسان غربت کی زندگی گزارے، جو مالدار ہے وہ اور مالدار ہو جائے، جو غریب ہے وہ اور غریب ہو جائے۔ لیکن اسلام نے نہیں، یہ تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ایک چیز موجود ہے، صحابہ اکرام کی آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک واقعہ اپنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں کیسی، ایک آدمی، ایک یہودی بازار میں آتا ہے، ایک مسلمان کی دکان پر جاتا ہے، جانے کے بعد اس کے سامنے سودے کی جو ریسپٹ ہوتی ہے، سودے کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ نکال کر دیتا ہے کہ بھائی یہ سودا مجھے چاہیے، مجھے دو۔ مسلمان چٹھی لیتا ہے اپنے ہاتھ میں، لسٹ اور ریسپٹ لیتا ہے، کہا کہ اچھا یہ سامان سامنے کی فلاں دکان میں ملے گا۔ یہودی نے کہا کہ بھائی یہ سامان تو پیچھے مجھے بھی نظر آ رہا ہے، تمہاری دکان میں موجود ہے، تم کیوں نہیں دیتے؟ کہ سستی ہے یا پھر کیا وجہ ہے کہ اٹھ کر دیتے کیوں نہیں؟ وہ تمام کا تمام سامان تو مجھے نظر آ رہا ہے، تمہاری دکان میں ہے۔ تو وہ مسلمان صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، سامنے والی دکان سے جا کر لو۔ یہودی پریشان کہ اپنے پاس سامان رکھ کر دے کیوں نہیں رہا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پہلے بتاؤ، میں نہیں جاؤں گا سامنے کی دکان کو، مجھے تعجب ہو رہا ہے، تم مجھے کوئی سست آدمی بھی نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے کہ تم مجھے سامنے کی دکان کے پاس بھیج رہے ہو؟ تمہاری دکان میں رہنے والا سامان سودا اچھا بھی نظر آ رہا ہے، خراب بھی نہیں ہوا، اپنی دکان میں سامان رکھ کر سامنے والے کی دکان کے پاس کیوں بھیج رہے ہو؟ تو ان صحابی نے اور اس مسلمان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں صبح میں آیا، دکان کھولا، جیسے ہی میں نے دکان کھولی تو میرے دکان میں گراہک آ گیا، میری بھونگی ہو گئی، لیکن جب سے میں بیٹھا ہوں میں نے دیکھا کہ سامنے والے کی دکان والے کے پاس بھونگی نہیں ہوئی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا پیٹ تو بھر جائے لیکن کسی اور کا پیٹ خالی رہے، اس واسطے تم اس کے پاس جا کر سامان خریدو۔ وہ یہودی گیا، سامان خریدا، پھر واپس لوٹ کر آیا۔ آتے ہی ان صاحب نے پوچھا کیا ہوا بھائی، سامان نہیں ملا کیا؟ اس نے کہا کہ پورا سامان تو مل گیا، جو سودا میں لینے کے واسطے آیا تھا وہ سودا میں نے وہاں پر لے لیا، اور تمہارے پاس دوسرا سودا کرنا ہے۔ پوچھا کیا سودا؟ کہا کہ دنیا کا سودا نہیں، آخرت کا سودا کرنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس اسلام میں، جس دین میں اتنی بہترین تعلیمات سکھائی گئی ہیں، تم مجھے وہ دین سکھلا دو، وہ دین مجھے دے دو، اور اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ یہ چیز جو اسلام نے سکھائی ہے، اسی چیز کی وجہ سے مدینہ کے یہودیوں کو بھی اختلاف تھا، اور آج تک آنے والی تمام جو باطل قوتیں ہیں جو آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ ہماری انہی تعلیمات کی بنیاد پر ہے۔ ورنہ تو دوسرے مذہب والے بھی ہیں، آپ نے کبھی سنا کہ کسی اور مذہب والے کی جو ہے نا ان کے مذہب کی عبادت گاہ کو گرا دیا گیا؟ کیا آپ نے کبھی سنا؟ خود ہمارے ملک کے حالات دیکھ لیں، کیا اس ملک میں صرف ایک مذہب اسلامی ہے جسے اختلاف کیا جائے؟ مذہب تو بہت سے ہیں، لیکن ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر اسلام کی تعلیمات لوگوں کو پتہ چلی، اسلام کا طریقہ لوگوں کو پتہ چلا، تو پھر یہ برابری کی بات کہیں گے، نیچے رہنے والے آدمی کو اوپر لائیں گے، اوپر رہنے والے آدمی کو برابر لا کر کھڑا کر دیں گے، اور یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ وہ یہ وہی چاہتے ہیں کہ سامنے والے کی ذات کے اعتبار سے اس کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر روندا جائے، اس کو اپنے پیروں کی دھول چٹائی جائے، اور اسلام جب تک رہے گا، مسلمان جب تک اس ملک میں رہے گا،
گا، انشاءاللہ کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہونے نہیں دے گا۔ مسلمان جب تک اس ملک میں رہے گا کسی کے اوپر ظلم ہونے نہیں دے گا، کسی غریب کو اور غریب بننے نہیں دے گا، کسی ظالم کو اور ظالم بننے نہیں دے گا، یہ ان کو پتہ ہے۔ اس واسطے مسلمانوں سے اختلاف ہے، لیکن ہم بھی اس لڑائی میں لڑتے رہیں گے، ہم مظلوموں کو ان کا حق دلاتے رہیں گے، ہم ظالم کے خلاف میں انشاءاللہ قیامت تک آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔